کام نے فرمایا کسے شے دی پرواہ نہ کی تھی اختصار نال جس لے چل پے نے مدینہ منورہ تو نکلے چل دیا مکہ مکرمہ تے پہنچے مکہ مکرمہ تو پھر چلے نے عبداللہ بن عمر عرض کر دینے پے اے آقا حسین جے پتہ ہوئے رک جانا ہے میں تیرے اوٹاں دیا نکیلا کٹ دیواں پر میں نو پتہ ہے تو رکنا نہیں پیغام خدا دائے اعلان مصطفیٰ دائے تو جامع شہادت نوش کرنے جانے امام علی مقام نے پھر مکہ مکرمہ تو سفر شروع کیتا چل دیا ایک چٹیل میدان آیا آپ رک گئے فرمایا مٹی اٹھاؤ مٹی تلی تے رکھی فرمایا مٹی پہچان نہ اے او مٹی ہے جڑی جبریل نے میرے نانا نو شیشی وچ پا کے پیش کی ہے کہ جدن تیری شہادت دا دن ہوئے گا تیرے نواسے دی دا مٹی خون بن جائے گی مٹی پہچان لیے کیڑی جائے جواب آیا میدان کربلا ہے فرمایا ڈیرے لا دیو اے ہوئی میری آخری آرام گاہ ہے ہر پاسے کوفیاں دے گھیرے پہ گئے نے یزیدی کتیاں دے گھیرے پہ گئے نے اور پھر ٹیبل ٹاک مذاکرات شروع دینے پہ امام علی مقام دے صحت تے کوئی اثر نہیں فرمایا آیا دین واسطے ہیں زانی شرابی بیعت بیعت نہیں کرانگا اور کوئی بات نہ کیا حسین ہی کوئی گل ہے یا بیعت کرنی ہے یا جامع شہادت نوش کرنی فرمایا سب کچھ قربان کر دیاں گا دین دے پرچم جیڑا ہے وہ داغدار نہیں کرانگا آن والیاں نسلوں میں درس دے کے جاواں گا اے ہو شرط سی نانے دو دین رہ جائے او دیان رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پویں چوک حسین دی اج پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے فرمایا سب کچھ قربان کر دیاں گا اس گل دی پرواہ نہیں اے او دین جدے واسطے میرے نانا جے پتھر کھا دے نے رستے وچ کنڈے بچھائے گئے نے زلفے واللہل تے کوڑے پوائے نے اور پھر زخمی ہوئے نے خون بہن لگ پیا اج میں ایدیاں حداں نو کوئی توڑے تے او دا ساتھ میں کدی ہو نہیں سکدا عزیزاں نے گرامی جس وقت امام علی مقام بھی ڈٹے رہے نے انہاں کہ پانی بند کر دیو جس لے بچے تڑپن گے شاہ ظاہر امام علی فطرتی تقاضے نے امام باپ وے کے بیٹے تڑپ دے فطرتی عمل مجبور ہو جائے گا حسین گھٹنے ٹیک دیں گے معاذ اللہ فرمایا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا خیر جس لے چل دیاں امام دے پائے ثبات نو لغزش نہیں آئی استقامت بڑی ذرا جنی بھی لغزش نہیں آئی 9ویں 10ویں دی درمیانی رات آئی ذکر و اذکار وچ گزری فجر دی اذان دا وقت ہویا شہزادہ علی اکبر نے اذان آکی پھر نماز دا وقت ہویا امام علی مقام مصلی امامت تے کھڑے ہو گئے نے سب نے با جماعت نماز پڑھی ہے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا اتمام حجت واسطے فرمایا دنیا دے کتے ہو پہچانوں میں کون میری ماں فاطمہ الزہرا میرا بابا علی المرتضی میرا نانا امام الانبیاء پر جدے تے دنیا سوار ہو جائے انہوں کدوں نسبتاں دا حیاء ہوندا ہے انہوں نسبتاں دا حیاء نہیں انہوں کسے دا بھی کوئی حیاء نہیں رہ جاندہ انہاں کیا حسین چھوڑے نوازہ تقریرانوں یا بیعت کرنی ہے یا ذبح ہونا ہی فرمایا میں بالکل تیار ہاں چنانچہ مسلمان بھائیو شہادتاں شروع ہوئیاں اختصار نال شہادتاں شروع ہوئیاں کدی وہب بن کلبی قربان ہوں دینے کدی اونو محمد قربان ہوں دینے اور قربان ہوں دینے ابو بکر بن علی قربان ہوں دینے عمر بن علی قربان ہوں دینے شہزادے قربان ہوں دینے پہ اونو محمد قربان ہوں دے 3 دن دے ترے آئے سید ہویاں سب دیاں خشک زبانہ پھر بھی ود جانا دیتیاں میرے غازیاں شیر جوانہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے شہادتاں ہوندیاں نے پہیاں ایک بھی گیا دوسرا بھی گیا تیسرا بھی گیا ایک کر کے سب شہید ہو گئے نے آخر 2 مرد رہ گئے نے ایک بیٹا اور باپ بیٹا امام زین العابدین اور باپ حضرت آقا حسین امام تیاری کر دینے بیٹا تیار ہو کے خیمے میں چلا گیا آؤ بیٹا کدھر آئے ہو عرض کیتی ابو اجازت فرمایا پترا تینوں اجازت نہیں عرض کیتی ابو جی کیوں فرمایا بیٹا تو کیوں حسین دی نسل ختم ہو جائے گی
عرض کیتی ابو جی جے نسل دی بات ہے علی اکبر نو رکھ لیندے عمروں بھی وڈے سن ہم شکل رسول خدا سن معاملات نو سنبھالن والے بھی زیادہ سن علی اکبر نو رکھ لیندے جوان سن فرمایا بیٹا اے دے اندر بھی راز ہے عرض کیتی ابو جی کی فرمایا پتر او دی ماں دے نا ام لیلا ہے او دا میرا نکاح پڑھان والا کوئی اور ہے تیری ماں دے نا شہر بانو ہے تیری ماں دا تے میرا نکاح پڑھان والا عمر فاروق ہے تینو اس واسطے رکھیا ہے جڑا تیری نسل چ ہوئے گا انہاں دا حیا کرے گا امام علی مقام نے فرمایا بیٹا تو نہیں جائے گا تو جائے گا حسین دی نسل ختم ہو جائے گی عرض کیتی ابو جان کوئی چھوڑے گا تو نہیں فرمایا میں اللہ دی رضا من کے بیٹھا ہویا اے نہ دے کی مجال ہے اے وال بھی بنگا کر سکتے ہوں بیٹے کچھ نہیں ہوئے گا جاؤ نہ لے نہ پاک دامنہ دی عظمت و شان دے نال اے وے کہ کوئی کردہ فرد نال ہوئے انہاں دی حفاظت کرنی ہے فرمایا بیٹا شریعت دی پابندی کرنی ہے کردار میرا وے نے پیا دین دے باغی نال تیرا کوئی تعلق نہیں عرض کیتی ابو جان ممکن حد تک میں یہ کوشش کرانگا انشاءاللہ عمل ہوئے گا یقیناً عمل ہوئے گا امام علی مقام تیار ہوئے بس ایک شہادت آقا حسین دی پیش کرانگا امام علی مقام تیار ہوئے نے تیار ہو کے جو امامہ شریف بنیا ذوالفقار حیدری پکڑی فرمایا شہر بانو دی گردن چھکی ہوئی ہے علی اصغر دے غم دے وچ گم بیٹھیاں نے اور علی اصغر دے غم دے وچ گم بیٹھیاں نے گود خالی ہے یاد تڑپا رہی ہے میرا 6 مہینے دا بچہ جنہ دا نام عبداللہ ہے علی اصغر دے نال معروف نے جس ماں دی گود خالی ہو جائے او دے ہستے دنیا ویران ہو جاندی ہے اس غم دے وچ بیٹھے نے مگن بیٹھے نے سیدہ شہزادی بیٹھی ہے اکھاں چو آنسواں دی جھڑی لگی ہوئی ہے فرمایا شہر بانو فوراً دست بستہ کھڑیاں ہو گئیاں آقا حکم سرتاج من فرمایا صابران دی اولاد صابران دی نویں علی دے گھر دی عزت حوصلے کو لو کملے کوئی بات نہیں عرض کیتی آقا اس ماں نو دکھ ہندے جدی گود خالی ہو جائے فرمایا کوئی بات نہیں اللہ فضل کرے گا ان اللہ ما صابرین اللہ صابران صبر کرنے والیاں دے نالے ایدی جزا تینو قیامت نو ملے گی لو شہر بانو آخری زیارت کر لے میں جا رہا ہوں شہر بانو دی آہ نکلی ہے زمین حرکت وچ آ گئی آسمان کمب گیا چیخاں نکل گئیاں شہزادی دیاں حضرت شہر بانو دیاں فرمایا شہر بانو تو علی دے گھر دی عزتی خیمیاں تو باہر آواز نہ نکلے تو علی دی نوے خاندانہ دے کچھ رتم و ریت ہندے نے تو تے علی دی نوے نبی دا گھرانہ ہے ایتھے تے بہت ہی زیادہ تقدس ہے عرض کیتی آقا یہ ٹھیک فرمان دیو پر نالے کا عورت ویاں کوئی شوہریں اجڑے تے پیکے دن گزار لیں دیئے کوئی پیکیاں تو اجڑ جائے تے شوہرے دن گزار دیئے آقا اس واسطے آہ نکلیے آج شہر بانو دے نہ شوہرے رہ گئے نے نہ پیکے رہ گئے نے کھیتی علی کی کٹ گئی آج نہ شوہرے نہ پیکے کچھ بھی نہیں رہ گیا میرے آقا حسین نے فرمایا شہر بانو فکر نہ کر جدہ کوئی نہ ہوئے او دا رب ہندہ ہے اللہ تے اللہ دا رسول ہندہ ہے لو شہر بانو الوداع شہر بانو جس لئے عرض کی تھی دست بستہ آقا ایک لمحہ وقت دے دیو فرمایا دسو شہر بانو کی گل ہے کوئی یزیدی بزدلی دا تانا نہ دے دے دست بستہ کھڑیاں ہو گئیاں عرض کی تھی آقا جدو شوہر شفیق ہوئے بیویاں دے مزاج وچ کچھ ایسا جدو شوہر شفیق ہوئے تے بیویاں دے مزاج وچ لا پروائی آ جا دیئے کوئی نہیں مہربان نے کوئی چھوٹی موٹی ہو بھی گئی تے معاف کر دیں گے کدی وقت نال کھانا نہ پیش کر سکی ہوا کدی روٹی وقت نال نہ پیش کر سکی ہوا وقت نال پانی نہ پیش کر سکی ہوا کوئی خدمت وچ کمی رہ گئی ہوئے شوہر شفیق ہوئے تے مزاج بدل جاندے نے آقا کوئی جملہ ہو جیا نکل گیا ہوئے جڑا طبیعت نو ناگوار گزریا ہوئے کوئی بولیا چالیا معاف کریو
کوئی بولیا چالیا معاف کریو، فرمایا شہر بانو تینو ایک واری معافی نہیں، لکھ مار معافی، بار بار معافی۔ تو وہ قربانی دے چھڑی ہے جدی تاریخ مثال پیش نہیں کرے گی۔ لو پھر شہر بانو الوداع، آخری قدم بوسی شہر بانو نے کی تھی۔ میرا امام خیمے چو نکلے آئے، ایک دوجے خیمے وال روح کیتا ہے، ایک ادا خیمے جدر امام بھی گردن چکا کے جا رہے نے، قدم زمین تے کس دے جاندے نے، کدا خیمے اے علی دیاں تیاں دا خیمہ ہے، حضرت شہر بانو بنت علی دا خیمہ ہے، حضرت زینب بنت علی دا خیمہ ہے، نبی دیاں تیاں فاطمہ تو زہرہ دیاں بیٹیاں دا خیمے۔ امام گردن چکا کے جا رہے نے، جس لئے خیمے چ داخل ہوئے نے، عجیب منظر ویکھے آئے، ایک پاسے جناب محمد، دوجے پاسے اون محمد دے لاشے پہ ہوئے نے، علی اکبر دا لاشا پیا ہوئے، کدی اون دی پیشانی دو دے پہنا چم دیاں نے، کدی محمد دی پیشانی چم دیاں نے، کدی علی اکبر دیاں زلفانو سوار دیاں نے، کدی علی اکبر دی پیشانی چم دیاں نے۔ اندنی بیٹا اگے آواز دے دیاں سا، ایک لمحہ بھی دیر نہیں سے کر دا، پھو امی میں حاضر ہاں، ان کیوں نہیں بول دا، وے وفادار پتیجیا بولتے صحیح، وے وفادار پتیجیا بولتے صحیح۔ میرے نانے دا ہم شکل سے جدو نانے کل دل اداس ہو جاندہ سی، تینو ویکھ لیندے سا، دل نو تسلیاں ہو جاندیاں سن، وفادار پتیجیا بولتے صحیح، وے میں چملاں زلف وفادار پتیجیا بولتے صحیح، وے میں چملاں زلف زنجیر تیری، مینو اپنے پتر نہیں یاد رہنے، مینو اپنے پتر نہیں یاد رہنے، اکبر بھلنی نہیں تصویر تیری۔ بیٹا پھپھیاں نو بڑا پیار ہوندا ہے، اے باپ دا خاندان ہوندا ہے۔ امام نے جدو ویکھیا، امام دی اکھاں چناراں جاری ہو گئیاں، فرمایا شہزادیو، فوراً اٹھیاں نے تعظیم واسطے کھڑیاں ہو گئیاں نے، آقا حسین نو ویکھے دونوں بہناں کھڑیاں ہو گئیاں، فرمایا بہناں صبر کرو، عرض کیتی ویرا مدینہ منورہ تو چلے ہیں، سب کچھ لٹ گیا ہے، اتھے آخر عورتاں امام نے فرمایا صابران دی اولاد ہو، دلاشا دیتا، فرمایا پتہ ہے میں کس واسطے آگئے، عرض کیتی آقا علی دی بیٹیاں ماں، علی جدو نبی اعلان جنگ فرمان دے سن، جہاد دا اعلان فرمان دے سن، علی جدو سبن سمر کے نکل دے سن، چہرے دا جلال دس دیندہ سی، علی جہاد تے جا رہے نے، بیرا تمہیں علی دا پتر ہے، تیرے چہرے دی چمک دس دیئے پئی، تو بیا جہاد تے چلے ہیں، ہن تیری واری یہ، فرمایا پھر ہاں آخری بار ملن آیا، پتہ نہیں پھر نصیب ہون کے نہ ہون، دووے پینے کچھ کندے نہ لگ گئیاں نے، کچھ کندے نہ لگ گئیاں نے، نالیاں ہی نکل گئیاں، قیامت صغرا برپائے، شاءاللہ وچھڑن نہ ویر کسے دے۔ شاءاللہ وچھڑن نویر کسے دے، تے نہ ہون نمانیاں پینا، جس پین دا ویر نہ کوئی، اس کی دنیا تو لینا۔ عرض کیتی ویرو بھائی جدو وچھڑ دینے، میرا ایک دوست، میں انہوں الوداع کہن واسطے گیا، بیرون ملک جا رہا سی، ایئرپورٹ تے جا کے ان میں الوداع کیا، میں پیچھا ہٹیا، جہاز چلا گیا،
ایئرپورٹ تے ایک ہجوم نظر آیا، کوئی نوجوان بچہ ادھر دوڑدا ہے، کوئی وڈیری مائی اج دوڑ دیے پئی، وہ جس لئے کافی ہجوم، میں سمجھا پتہ نہیں کی گل ہے، میں بھی اگے چلا گیا، میں کہا کہ انہیں کہا جی یہ بچی جیڑی ڈگی ہوئی ہے ایدہ ایک پائی بیرون ملک ایک کی پائی سی بیرون ملک گیا ہوئے تھے، او دی وجہ تو بچی گر کے بے ہوش ہو گئی ہے۔ میں کہے انہوں تے پتہ ہے میرا ویر واپس آ جائے گا، علی دیا دیا نو تے پتہ سی ساڑا ویر واپس نہیں آ۔ میرے آقا حسین اتنے حوصلے دا مالک نہیں، وضاحت کرم بس اختصار کرنا، فرمایا لو سجدہ دعا کر دیو تو جدو ویر ٹر دینے پیڑاں دے ہاتھ اٹھ جان دینے دعا کر دیا نے انشاءاللہ خیر نل جاویں خیر نل آویں، ذرا دعا کر دیو۔ عرض کیتی ویراج دعا سا نہیں کرنی، دعا تو کرنی ہے۔ فرمایا جدو ویر ٹر دینے پینا دعا کر دیا نے، فرمایا اللہ تینو استقامت دے وے پر آج دعا تو کرنی ہے۔ فرمایا کیوں؟ عرض کیتی ویرا تو مردیں علی دا پتر پھر بھی مردیں علی دا پتر تیری اور گل علی دے کرانے دائے ہوئی کردار ہونا چاہیے دا سی جیڑا ساڑا خاندان ادا کر رہا ہے تے تمہیں ادا کرنے واسطے چلے ہیں۔ ویرا تیرا امتحان ختم ہون والا ہے، اسی عورتاں ساڑا امتحان ان شروع ہون والا ہے، دعا کر جا پائے سبات نو لگدش نہ آ جائے۔ ساڑا امتحان سخت ہوئے گا، پرا نال ہون پیو ہوئے شوہر ہوئے تے بڑے معاملات جڑے ہوں نے او جان ہون تے سارا اپنے سر تے ہونے، بے وطن بیاں مسافر بیاں سارا خاندان ذبح بھی ہو گیا ہے۔ اس واسطے بھائی تو دعا کر دے۔ آقا حسین نے دعا کی تھی، مختصر جائے خاندان نے آمینہ کی، فرمایا لو شہزادیو الوداع، آخری پیار دیتا ہے، پیار دیتا پیار دے کے میں کس کی آنکھاں کے جدو پیار دیتا ہے دل کر دے قیامت آ جائے ویر جدا نہ ہوئے، اے دو بعد نہ سران تے کسے نے ہاتھ نہیں رکھنا۔ اے او پردے داراں نے جس لئے باپ ویر ٹرن لگ گئے، فرمایا جاؤ ویر اللہ دے سپرد۔ امام علی مقام پیشا نکلے نے، امام زین العابدین نو چھاتی نہ لا کے پیار کیتا، چند وصیتاں کیتیاں مسند نشین بنا جاؤ تے جدو بزرگ کراں جو ٹر لگ دینے، کدی ویکھیا ہوئے گا بچے ضد کر دینے اساں بھی نال جانے، نکے نکے بچے اساں بھی نال جانے۔ جدو آقا حسین ٹرے نے ایک چھوٹی جی بچی نے پلہ پکڑیا ہویا ہے، پلہ پکڑ گئے جدا نام سکینہ ہے کہ پلہ پکڑیا ہے، جس لئے پلہ پکڑے ابو نہ جاؤ، اشارے کر دیے پہ ابو نہ جاؤ، ابو نہ جائیو، ابو نہ جائیو۔ میرے امام زمین تے بیٹھ گئے، فرمایا بٹیا اگرچہ چھوٹی ہیں علی دی پوتی ہیں حوصلہ کر۔ عرض کی تھی ابو جی اور تیاں دا مان تران باپ ہندے نے، کوئی گل کرے تیاں جواب دے دیاں نے، کون ہے میرا باپ سر دے وے میں کسے نو کی جاننی ہاں۔ اس واسطے ابو جی تسی چلے گئے مان ختم ہو جان گے، میں کدے سینے تے لیٹ کے پیار کرانگی۔ میرے امام تشریف فرما ہو گئے، فرمایا بٹیا اگر تے چھوٹی ہیں پر تو علی دی پوتی ہیں، بیٹا حوصلہ کر۔ عرض کی تھی ابو میری باجی مدینے اڑیک دیے پئی،
میرا ویر مینو لین آئے گا، ابو پچھوا دے گا۔ فرمایا بٹیا جے پہنچیوں تے جا کے پیغام دس دئی سارا۔ عزیزہ نے گرامی اختصار کرنا، اتنے حوصلے دا مالک نہیں کہ وضاحت وچ جاواں۔ امام نے فرمایا فضا، عرض کیتی حضور حکم۔ فرمایا میری بیٹی نو اٹھا لو۔ فرمایا جاؤ اپنی امی دی گود وچ لیٹو، تڈی امی نو تسلی ہو جائے گی، علی اصغر دے غم دے وچ کمی آئے گی۔ جاؤ اماں دی گود وچ جا کے لیٹو۔ فضا لے جاؤ۔ جس لے خیمے دے کنارے تے پہنچے، حضرت سکینہ فرما دیا نے فضا جی سیدہ۔ فرمایا رک جا، آخری لمحات نے باپ دے آخری لمحات نہیں، پھر باپ نظر نہیں آئے گا، ذرا زیارت کر لین دے۔ میرے امام سواری تے سوار ہو کے حکم دیتا سواری نو چل۔ سواری نہیں تری، چھڑکیا سواری آسمان وال چہرہ اٹھایا۔ رب العالمین جے زبان دیویں تیرے نبی دے نواسے نل گل کر لواں، ناراض ہو گئے نہیں۔ زبان ملی، عرض کیتی آقا میری کی مجال ہے حکم دی نہ فرمانی کراں، تیرا حکم ہووے میں سمندر وچ کود جاواں، تیرا حکم ہووے تے میں اگ دے دریا کراس کر جاواں۔ فرمایا ہن کیوں نہیں ٹردی؟ عرض کیتی آقا کیویں ٹراں؟ عرض کیتی آقا کیویں ٹراں؟ آقا میں مجبور ہاں۔ فرمایا تینوں کی مجبوری ہے؟ عرض کیتی آقا ذرا نظر مارو خیمے دی اوٹ وال، خیمے وال ویکھیا ننھی دی سکینہ انج ہاتھ جوڑ کے بیٹھیاں نے۔ سوار یہ نہ ٹری، سوار یہ نہ ٹری، میں یتیم ہو جاؤں گی، نی جنوں لے کے جانی ہے تو واپس لے کے نہیں آؤں گی۔ میرے چاچو چھوڑ آئیے، ویرانو چھوڑ آئیے، ان میرے ابو نو لے جائیں گی، پھر چھوڑ آویں گی۔ سکینہ کدے نل پیار کرے گی، کدے نل پیار کرے گی؟ کون لاڈ ویکھے گا؟ میری سیدہ دے امام عالی مقام پھر تھلے اترے۔ میرے آقا سواری تو اتر کے پھر بیٹی کو دلاسا دے رہے نے۔ فرمایا بٹیا حوصلے نل، بٹیا حوصلے نل، حوصلے نل بٹیا، صابران دی اولاد ہو، پھر بھی مولا کائنات دی پوتی ہے۔ امام دلاسا دیتا، سواری تے سوار ہوئے۔ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، بس ایک ایک اللہ شیر علی دا دشمن کھبے سجے۔ اور جس لے بہت لاشا اللہ وارس لاشا دی طرح یزیدی کتے پہ ہوئے نے۔ ایک آوازہ بلند ہویا یک بار کی نل حملہ کر دیو، تیران دے بھی لے پے، نیزیاں دی انیاں سدھیاں ہو گئیاں، اور ظلم دی تلواراں بجلی طرح چمک کے گر رہیاں نے۔ آخر امام زخمہ نال چور ہو کے سواری تو زمین تے تشریف لائے، اور ایک دنیا دا کتا آگے ود کے امام دا سر سجدے وچے تے جام شہادت نوش کیتا، خنجر چلایا، امام شہید ہو گئے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ کھیتی علی کی کٹ گئی، بستی اجڑ گئی، کھیتی علی کی کٹ گئی، بستی اجڑ گئی، کھیتی علی کی، کھیتی علی کی کٹ گئی، بستی اجڑ گئی، پردیس میں حسین سے بہنا بچھڑ گئی۔ اور مسلمان بھائیوں سارے خاندان جدو مردے نے آندے نے قبرستان ایک بنا چھڑیے، ایک دے کول دوجا، شہزادیاں دیا قبراں بھی کوئی کدرے وے کو کدرے وے، فقط دین مصطفیٰ واسطے ہو قربانیاں دیتیاں نے۔ اور آج آقا حسین، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد،
انہی لفظوں پہ اختتام کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. گرامی قدر، آج کی سنورانی متبرک محفل پاک میں ہمارے درمیان محدث اعظم ساؤنڈ اور موبی کیسٹ سیڈیز کے حوالہ سے ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیصل آباد کا یہ وہ خوبصورت ادارہ ہے کہ جسے عالم اسلام کے ممتاز خطباء، علماء، سناخان نشری لہان، قرہ کی ویڈیو اور آڈیو سیریز جو ہیں وہ آپ حضرات کو دستیاب ہو سکتی ہیں. آج کی اس محفل پاک میں یہ ساؤنڈ سمیت ایچ ڈی کیمروں کے ساتھ پوری محفل پاک کی کاروائی کو محفوظ کر رہے ہیں. آج کی اس محفل پاک کی مکمل آڈیو ویڈیو سیریز آپ حضرات ڈیویڈیز ان سے حاصل کر سکتے ہیں. پیر قاری محمد جہانگیر رضوی صاحب سگی محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی کیسٹ ملٹی میڈیا اور ڈیویڈیز کے حصول کے لیے ارشد مارکیٹ جنگ بازار محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی میکرز کے حوالہ سے آپ حضرات نے ہمیشہ یاد رکھیں. ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیصل آباد.